بادشاہ ہے، نام ہے اورنگزیب، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ ہے اورنگزیب، 50 سال تک حکومت کی انڈیا پر۔ کتنے سال تک؟ زور سے بولو۔ 50 سال تک اورنگزیب نے تقریباً بھارت کا بادشاہ رہا۔ کوئی 5 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 50 سال تک کی۔ ایک دن اپنے استاد کی دعوت کر دی، استاد کا نام ملا جیون، استاد اس کی دعوت پہ آئے، کہا حضور، جب استاد آئے تو پوچھا کھانا میرے ساتھ کھائیں گے یا میرے اس رعایا کے ساتھ کھائیں گے، جنتا کے ساتھ کھائیں گے؟ استاد نے سوچا یار آج بادشاہ کا مہمان بنا ہوں تو کیوں نہ بادشاہ کے ساتھ کھاؤں۔ بے شک بے شک۔ یار بادشاہ کا تو کھانا ہی الگ ہوگا۔ کہا میں تو تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ بس اورنگزیب نے گھر میں خبر بھجوا دی کہ آج مہمان کے لحاظ سے اسپیشل کھانا بنایا جائے۔ اب تو بہت خوش ہو گیا استاد، بھائی بادشاہ کا کھانا پھر اسپیشل کھانا کتنا اچھا ہوگا، ہے کہ نا؟ بے شک۔ جب دسترخوان پہ کھانا لگا تو لوگوں سو کی روٹی کے ٹکڑے، مسور کی دال کا پانی اور سرکہ، سرکہ جانتے ہیں جامن کا، گنے کا سرکہ جو ہوتا ہے، بس۔ اب استاد نے دیکھا تو بڑا موڈ خراب، کہنے لگا یہ بتا تو بادشاہ ہے اور اسپیشل کھانا بنوایا تو یہ بنوایا اور اسپیشل نہیں بنواتا تو کیوں؟ بات ہے کہ نہیں؟ مگر دل کی کھڑکی کھلی۔ آج ہمارے تو حال یہ ہے کہ کیسے بھی آئے، گورا ہو کالا ہو، بس مال آئے، بس مال آئے۔ بند ہے دل کا دروازہ، دل کا دروازہ کھلا ہوتا تو کبھی نہیں کہتا کہ مال آئے۔ کہا اورنگزیب یہ کیا مذاق ہے؟ شاہی دسترخوان پہ مسور کی دال کا پانی، سرکہ، سوکھی روٹی۔ اورنگزیب نے مسکرا کے کہا حضور یہ تو آج آپ مہمان ہیں اس لیے اسپیشل ڈش ہے۔ وہ کہا اگر میں نہیں ہوتا تو کہا یا تو صرف سرکہ ہوتا یا مسور کی دال کا پانی، 2 سالن کبھی میرے دسترخوان پہ نہیں ہوتے۔ اورنگزیب نے کہا حضور آج مہمان ہے اس لیے اسپیشل کھانا۔ کس سے کہا اورنگزیب نے؟ اپنے استاد سے۔ یاد تو استاد کا بھی بڑا موڈ خراب یا کہ یہ بتا تو یہ کیا مذاق کر رہا، 50 سال مغلیہ سلطنت کا جو بادشاہ اور اس کے دسترخوان پر اسپیشل کھانے میں مسور کی دال، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد میں جو ہے بادشاہ کرا اسپیشل کھانا۔ کہا حضور یا تو مسور کی دال کا پانی ہوتا اپنا ہوتے یا خالی سرکہ۔ کہنے لگا یہ کیا مذاق ہے؟ کہنے لگا آپ بتائیے میں آپ کا شاگرد ہوں، اگر میں چاہوں تو روز بکرے مرغے کھاؤں لیکن کیا حرام کا کھا سکتا ہوں؟ کہا لا حول ولا قوت، حرام کا کھانے سے بہتر ہے کہ پیٹ سے پتھر مار۔ اور میرے بھائی اورنگزیب نے کہا حضور میری انکم اتنی ہے کہ ایک طرح کا سالن کھا سکتا ہوں، اس سے بڑھ کے میری انکم ہی نہیں ہے۔ کہا تو بادشاہ ہے؟ کہا بادشاہ ضرور ہے لیکن جتنا خزانوں میں مال ہے، جتنا بھی مال ہے وہ میرا تھوڑی ہے، وہ تو ہندوستان والوں کا ہے۔ میرا تھوڑی ہے، وہ تو ہندوستان والوں کا، جنتا کا ہے سب مال۔ کہا پھر تو کیا کرتا ہے؟ کہا دن بھر حکومت کے کام میں رہتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا بزنس کرنے کا۔ یار بادشاہ کے لیے تو کتنا کام ہوگا، بس شام کو تھوڑا سا فرصت ملتی ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں کھانا کھا کے، جب میرا دربار خالی ہو جاتا ہے سب سو جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے میں کچھ ٹوپیاں بناتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کرتا ہوں؟ اپنے ہاتھ سے میں کچھ ٹوپیاں بناتا ہوں اور ٹائم کچھ ملتا ہے تو قرآن شریف لکھتا ہوں اپنے ہاتھ سے۔ پہلے مشینیں نہیں تھی قرآن چھپنے کی، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اس سے میں بازار میں فروخت کرتا ہوں، جو بھی ہدیہ ملتا ہے وہی میرا بزنس ہے، وہی کاروبار ہے۔ اس میں بس اتنا ہی ہو پاتا ہے کہ ایک طرح کا سالن بمشکل سے ہو پاتا ہے۔ اورنگزیب نے کہا بس میری اتنی کمائی ہے، یہی میرا بزنس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ خوش ہوئے استاد، اچھی بات ہے، حلال کھاتا ہے، چل اللہ برکت کرے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ استاد نے اس وقت کے حساب سے اکنی جو بھی چلتی ہو بہت نذرانہ مختصر سا دیا، نذرانہ بھی۔ استاد نے لفافہ کھول کے دیکھا تو
تو جیسے آج کوئی 1 روپیہ دے دے آپ کو تو آپ سوچیں گے کیا کریں گے، ٹافی مل سکتی ہے سینٹر فریش، اور کیا ہوگا؟ ایک ٹافی ملے گی معمولی سی، بس 1 روپے میں، اور کیا ہوگا میرے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اب جب دیکھا اس وقت کے حساب سے سب سے کم نظرانہ یہ کنی جو بھی رہا ہوگا، یا اللہ یہ اس نے دیا کتنا سا ہے، لیکن پھر سمجھ گئے یار میری شاگرد کی تو انکم ہی اتنی ہے، بے شک سوچا لاؤ بازار سے گزر رہے ہیں بچوں کے لیے مچھلی خرید لیتے ہیں، خریدا تو اس وقت ملتا بھی سستا تھا، جیسے آج 1 روپے میں ایک ٹافی ملے گی، آج سے 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے 1 روپے میں 1 کلو گوشت مل جاتا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ مچھلی خرید لی، 2 مچھلیاں ملی، گھر لائے، بیوی نے کہا آج تو بادشاہ کے یہاں دعوت سے آ رہے ہو، بڑے تحفے تحائف ملے ہوں گے، کہا بیگم بس ایک کھانا بمشکل ملا ہے، سو کے ٹکڑے ملے ہیں، تمہارے لیے مچھلیاں لائے، یہی سارا تحفہ ہی سے پکا کے کھا لو۔ لوگوں ذرا غور کرنا، بیگم نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو مچھلی کے اندر ایک لال نکلا، سبحان اللہ، بولو نا یار ذرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لال جانتے ہو بڑا قیمتی ہوتا، سمندر کی تہ میں نکلتا ہے، بہت قیمتی۔ بیگم نے رکھ لیا، کہنے لگی یہ تو بڑی زبردست مچھلیاں ہیں، مگر بیگم نے سوچی یہ بادشاہ کی شاہی مچھلی ہوں گی، اس نے پکڑ کے دی ہوں گی، تو بھئی بادشاہ کی مچھلی کے پیٹ میں تو لال نکلے گئے، کیا پتا کیا کھلاتا ہے، ہیرے کھلاتا، موتی کھلاتا ہے، کیا کھلاتا ہوگا، بادشاہ ہے۔ اس نے اس کے ٹکڑے تو نہیں کیے، دوسری مچھلی کا پیٹ چاک کر دیا، دوسری مچھلی میں بھی لال نکلے گا۔ جب دوسری مچھلی کا پیٹ چاک کیا، خالی، چکر میں پڑ گئے، یہ میرا شوہر ایک مچھلی تو بادشاہ کی لایا اور ایک اس کی لے آیا اٹھا کے، بادشاہ کی ہوتی تو اس میں بھی لال نکلتا۔ شوہر کو بلایا، کہا یہ تو بتائیے میرے سرتاج، آپ ایک مچھلی بادشاہ سے لائیں اور ایک کہاں سے لائیں؟ کہا دونوں بازار سے لائیں۔ کہا نہیں، ایک بازار سے لائے اور ایک بادشاہ سے لائے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک مچھلی کے پیٹ میں لال ہے اور ایک خالی ہے۔ دیکھا استاد نے، اور پہلے کے استاد ہم جیسے مولوی تھوڑی تھے، وہ یار کامل مولوی تھے، وہ مولوی کیا ہوتے تھے؟ اللہ کے ولی ہوتے تھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے شاگرد اورنگزیب کو خط لکھا، بولے تمہاری روزی میں کہیں نہ کہیں حرام ہے، اپنی روزی پہ نظر ثانی کرو اور حلال روزی کماؤ، اس لیے کہ اگر حلال کی ہوتی مکمل روزی تو دونوں مچھلیوں میں لال نکلتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی روزی کا نظر ثانی کر کہیں حرام تو نہیں ہے۔ اورنگزیب نے خط پڑھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، یا اللہ مجھ سے کہاں مسٹیک ہو رہی ہے، یا اللہ میں میدان محشر میں جواب کیا دوں گا؟ اگر کسی کا حرام کا سکہ کھا کے چلا گیا، حرام کا سکہ، اگر میں نے حرام کا لقمہ کھا لیا، مولا میدان محشر میں تیرے سامنے کھڑا کیسے ہو پاؤں گا؟ یا اللہ قبر میں تیرے نبی کو چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ اورنگزیب روزہ آ جاتا، روتا جاتا تھا، اپنی روزی، اپنے بزنس، اپنے کاروبار پر توجہ کر رہا تھا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، اورنگزیب نے جو مسٹیک تھا پکڑ لیا، جواب میں لکھ دیا خط میں، حضور اصلاح کرنے کا شکریہ، میری جو روزی میں مسٹیک تھا وہ مسٹیک میں نے پکڑ لیا ہے۔ مسٹیک یہ تھا جب رات کو زمانہ سو جاتا تھا، سب حکومت کے کارکنان سو جاتے تھے، سارا شہر سو جاتا تھا، سارے لوگوں کے گھروں کے چراغ بجھ جاتے تھے، سب سو جاتے تھے، میرے محل کے اندر چراغ جلتا تھا، اور جو محل کا چراغ جلتا تھا وہ شاہی خزانے کی روشنی سے جلتا تھا۔ میں اسی محل کے چراغ کی روشنی میں بیٹھ کے اپنا پرسنل کام ٹوپیاں بناتا تھا، قرآن لکھتا تھا، وہ کام میرا پرسنل ہے، مگر شاہی خزانے کے پیسے سے چراغ جلتا تھا، وہ اس کی روشنی پہ میرا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ آج کے بعد میں نے اپنا چراغ الگ بنا لیا ہے، آج میں نے اپنا چراغ خود بنا لیا ہے، آج کے بعد میرا چراغ ہوگا اور اپنے چراغ کی روشنی میں لکھا کروں گا۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ ہے دل کی کھڑکی کھلنا۔ آج کے بعد سے یہ سوچ کر جانا، یہ قسم کھا کے جانا، کیا ہوا؟ اچھا آپ لوگ سنتے رہے محبت کے ساتھ، آج کے بعد یہ سوچ کر کے جانا چاہیں غربت میں زندگی گزاریں گے مگر کسی کا حرام لقمہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔